ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہمارے ساتھ یہ خوبصورت نشریات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوپہر 3 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک، جس میں خوبصورت ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا اسپیشل سیگمنٹ جو ہوتا ہے علم اور آگاہی، جس میں میزبان میرے ساتھ ہوتے ہیں بھائی اسد جواد شروانی. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. آپ بتائیے. الحمدللہ. اسد بھائی آج اتوار کا دن اور رمضان المبارک کا 15واں روزہ، تو کیسے گزار رہے ہیں یہ بتائیں مجھے آپ. روزہ تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور پرکیف سعادتیں ہیں، اور یہ کہ الحمدللہ بہت سکون ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین. اور یہ خوبصورت ہمارا سیگمنٹ جو کہ ہوتا ہے علم اور آگاہی، جسے ہمارے اسد بھائی بہت زبردست انداز میں کرتے ہیں. آپ کنٹینیو کریں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں ہماری رمضان الکریم کی ٹرانسمیشن جاری ہے. میٹرو ون نیوز ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بہترین پروگرامز پیش کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے درمیان شہزاد سعیدی بھائی موجود ہوتے ہیں، جو بہت خوبصورت انداز میں اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتیں، ایمان کی تازگی، علم کی روشنی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے تعاون سے ایک بہترین کوئز کمپٹیشن. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ، اور آج ہمارے اس مقابلے کا پہلا کوارٹر فائنل. آپ کے علم میں ہے کہ 24 اسکولز نے حصہ لیا اور ان میں سے 12 ٹیموں نے کامیابی حاصل کی. ان کے درمیان یہ کوارٹر فائنل ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں سے 6 ٹیمیں جیت کے ساتھ اپنی جگہ سیمی فائنل کے لیے بنائیں گی. ناظرین کرام، آج کا دن بہت اہم دن ہے، کیونکہ 15 رمضان مبارک وہ تاریخ ہے جسے سبت رسول، جگر گوشہ بطول، جنت میں جوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ولادت با سعادت کا دن ہے. الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمارے پاس 2 اسکولز اس وقت شہزاد بھائی روٹین کے حساب سے موجود ہیں، ماشاءاللہ، جن میں الصفہ سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. ہمارے پاس جو ہے انشا احمد اور عائشہ فرید موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس عثمانیہ اسلامک اکیڈمی جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. تو عثمانیہ سے ہمارے پاس علی رضا اور احمد رضا موجود ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کر کے انہوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور ہماری آج خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان ممتاز عالم دین اور انسائٹ اسکولز کے پرنسپل، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ہمارے ایگزیکٹو ممبر علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. حضرت دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم جناب وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر جناب ملک محمد صدیق صاحب تشریف فرمائے. حضرت ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ آپ احباب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس بزم کو رونق بخشی. میں حضرت حسن کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حسن ہے علم کا دریا، عطا کی پہچان ہیں، سبحان اللہ، صلح کے سفیر ہیں، امت کی جان ہیں، نانا کی شفقت بابا کا جلال رکھتے ہیں، ماں کی دعاؤں کا خوبصورت کمال رکھتے ہیں، جنت میں جوانوں کے سردار کہلائے. حضرت حسن کا مقام آپ دیکھیے، امام حسن اور امام حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں حضور نے فرمایا. تو اس کو کیا شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے تحریر کیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار کہلائے، حق کی راہوں کے مینار کہلائے. سبحان اللہ، صبر کی چادر ہیں، وقار کی زینت ہیں، عفو کا دریا ہیں، رضا کی دولت ہیں. وہ جن کے چہرے پہ نبوت کی ضیا ہے، اللہ اکبر، وہ جن کے چہرے پہ نبوت کی ضیا ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حسن مجتبیٰ ہیں. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے کوئز سیگمنٹ کی جانب. سوال و جواب کا آغاز، طریقہ کار ہمارا بالکل وہی ہے
میں فارمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں ہر طالب علم سے یا طالبہ سے انفرادی آپ سے سوال کیے جائیں گے، آپ اس میں جواب جو ہے انفرادی طور پر دیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے آپ کا ہے، اس میں آپ سے ناک آؤٹ راؤنڈ ہے، اس میں یس اور نو کا صرف آپ نے ہاں یا نہ کا جواب دینا ہے، اس میں آپ بھی مشاورت نہیں کر سکیں گے۔ 2 سوال آپ سے ہوں گے انفرادی طور پر، اور غلط جواب دینے کی صورت میں نمبر مائنس ہوں گے۔ تو آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ تیاری کیسی کر کے آئے ہیں؟ اچھی تیاری کر کے آئے، یعنی کہ ہم یہ امید رکھیں کہ آج کا مقابلہ بھی سخت ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات، طریقہ کار تو میں نے بتا دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے حضرت علامہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج مبارک دن ہے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے اگر آپ کچھ کلمات فرما دیں گے تو بچوں کو بھی ایک موقع مل جائے گا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، شہزاد بھائی کو، آپ دونوں کو بہت مبارکباد، جزاک اللہ۔ اتنی پیاری ٹرانسمیشن اور اتنے پیارے دن آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر سکوں، اور ان بچوں کو مبارکباد ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں کوارٹر فائنل میں لوگ پہنچے ہیں، اور پھر وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن الصفا اکیڈمی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ یقیناً یہ بچوں کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو انشاءاللہ پیدا کرے گا، کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ یہ بچوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو آپ دیکھیے گا کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو شروع کے 2 سال کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جب کفار نے کہا کہ ہم نے بندش کرا دی اور ہم نے یہ کر دیا کہ ان میں ایسی نحوست ہم نے ڈال دی کہ ان کا کسی کی اولاد نہیں ہوگی۔ سن 2 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا کا نکاح حضرت سیدہ خاتون جنت اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اگلے سال رمضان کی 15 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ وہ جو ان کی طرف سے باتیں تھیں نا کہ اب ان کے اولاد نہیں ہوگی، یہ لا ولد رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ان باتوں کو رد فرما دیا، اور ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں ایک ایسا پھول مہکا کہ جس کو ہم حسن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عباس کی زوجہ۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا میرے گھر میں آیا۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا میری چچی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے گھر پر آئے گا، تم اسے فیڈ کراؤ گی، دودھ پلاؤ گی۔ تو آپ دیکھیں یہ یہاں سے رحمتیں اور برکتیں۔ اور پھر چونکہ ہمیں اپنے وقت کے اندر بات پوری کرنی ہے تو فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی میں اور اب کیا فضیلت بیان کر سکیں گے۔ حضور جی نے کندھوں پر بٹھائیں، حضور جی نے سینے سے لگا لیں، حضور نماز کے عالم میں جنہیں اپنی گود میں بٹھا لیں، ان کو اپنی گود سے اتار دیں، تو ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ لیکن اتنی بات ضرور کروں آپ کو کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا امام حسین کی بڑی شان ہے، مگر امام حسن کی یہ شان ہے کہ وہ امام حسین کے بھی امام ہیں، امام حسین کے بھی امام ہے، یہ ان کی شان ہے امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی لیے آپ فضیلت و مرتبے کے اندر دونوں شہزادوں پر احادیث پڑھیں گے تو دونوں کے لیے حضور کا یہ فرمانا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں تمام سادات کرام پر سیدنا امام حسن کا یہ احسان سمجھتا ہوں کہ لفظ سید اگر سادات کرام کو ملا ہے تو سیدنا امام حسن کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور پھر آپ کی سیرت کے اندر عفو، درگزر، صلح، اور پھر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، پھر امت کو بہت بڑے فتنے سے، جنگ و جدال سے بچا دینا، یہ وہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ اور اپنے قاتل کا نام نہ بتانا اور معاف کر دینا، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ آپ کی فضیلت کے اور آپ کے کردار کے اور آپ کی شان کے وہ پہلو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں۔ بس یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر میں آپ کے بچے کی تعریف کروں تو آپ کا دل خوش ہوگا، اگر ہم حضور کے شہزادوں کی تعریف کریں گے حضرت فاطمہ بھی خوش ہوں گی، حضرت علی بھی خوش ہوں گے،
اور حضور بھی خوش ہوں گے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر حضور کی محبت چاہے تو حضور کے بچوں سے پیار کیا جائے. تو بس ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے عشق کی علامت بھی ہے, محبت کی علامت بھی ہے, اور نجات کی علامت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. شہزاد بھائی کیا خوبصورت جو ہے کمال گفتگو کی حضرت نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے علم میں مزید اللہ پاک برکت میں دے. محبت اہل بیت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. میں چلتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کی جانب. ہمارے درمیان ملک محمد صدیق صاحب تشریف فرمائیں. حضرت آپ اس پروگرام کے حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ یہ ایک خوبصورت پروگرام ہے, اور جیسا کہ آج ذکر کیا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی ہے اور پہلا کوارٹر فائنل بھی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے اندر ایک پروگرام کی جو ایک خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے پروگرام کی تیاری کے لحاظ سے اسلامی معلومات کا خزانہ اپنے اندر منتقل کر رہے ہیں. واہ. اور جو چیز یاد کر لی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو جب یہ بچے آج یہ سوالات اور ان کے جوابات دیتے ہیں تو یہ ان کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر موجود رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ حدیث مبارکہ اور یہ معلومات ان کے اندر منتقل ہو گئی ہیں, اور یقیناً یہ اپنے جونیئرز کو بھی یہ چیز بتائیں گے. تو یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے, اس پروگرام کو جاری شاری رہنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہوسٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت بڑی اچھی حوصلہ افزا گفتگو جو ہے ہمارے ملک محمد صدیق صاحب جو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. اوکے گائز, لیٹس موو آن اور کوشچن اینڈ آنسر. آر یو ریڈی؟ اچھا چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب. شہزاد بھائی جی, جو بچوں کی تیاری دیکھتے ہیں کہ آج پہلا سوال ہم کرتے ہیں اس کوارٹر فائنل کا, اور الصفا اکیڈمی آپ مشاورت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. پہلا آپ سے میرا سوال, واقعہ شیب ابی طالب کس سن میں پیش آیا؟ 615 عیسوی. کس سن میں پیش آیا؟ نبوت کے کون سے سال میں پیش آیا؟ نبوت کے 7ویں سال. ہاں, جواب آپ کا درست مانتے ہیں, لیکن جو سوال ہو اس کو توجہ سے سماعت کیجئے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟ 70. جواب بالکل درست آپ کا. غزوہ سویق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ کرکرۃ القدر. بالکل جواب درست آپ کا. پہلا سوال, عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کس سن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا شیب ابی طالب سے نبوت کے 10ویں سال. جواب بالکل صحیح, نبوت کے 10ویں سال. مسلمانوں نے پہلی عید کب بنائی؟ 2 ہجری میں. زبردست, جواب بالکل درست. بنی قینوقاع جلا وطن ہونے کے بعد کہاں آباد ہوئے وہ؟ شام کے علاقے زراعت میں. جواب بالکل صحیح. پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. شہزاد بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جو ہے بچوں کی تیاری ہے. اب ہم چل رہے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. دوسرے راؤنڈ میں الصفا کی انشا احمد. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, اس میں آپ انفرادی طور پہ جواب دیں گے. پہلا سوال, پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ 11 مرد اور 4 خواتین, یعنی 15 افراد شامل تھے. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا میرا آپ سے انشرہ سوال ہے, غزوہ سویق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو مدینہ کا والی بنایا؟ بشیر بن عبد المنذر. جواب بالکل صحیح. عائشہ, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. عائشہ فرید, پہلا آپ سے سوال ہے, قریش کے کون سے 2 نمائندے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ گئے تھے؟ جی, قریش کے کون سے 2 نمائندے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ گئے تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن حضرت تاریخ تاخیر تو ہوئی ہے, لیکن جواب ہی انہوں نے صحیح دیا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک, جواب صحیح ہے, کیونکہ حضرت ججمنٹ کر رہے ہیں. حضرت کا حکم ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوگا. میرا دوسرا آپ سے سوال, کنفیوز نہ ہو, بالکل چل کریں, ایزی فیل کریں, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, غزوہ سویق میں کفار کی جانب سے مدینہ کے کس علاقے پر حملہ کیا؟ حریث کے علاقے. جواب بالکل صحیح آپ کا. عثمانیہ اسلامک اکیڈمی, آپ سے میرا پہلا سوال. علی رضا, غزوہ بنی قینوقاع کب پیش آیا؟ شوال 2 ہجری میں. جواب صحیح, بالکل شوال 2 ہجری میں پیش آیا. دوسرا میرا آپ سے سوال, تحویل قبلہ کا حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ آیت نمبر بھی بتائیے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. احمد رضا, آپ کی جانب آتے ہیں. میرا پہلا آپ سے سوال ہے, غزوہ بنی قینوقاع میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 700. جواب صحیح, بالکل 700. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, واقعہ معراج کس سن عیسوی میں پیش آیا؟
620 620 ईस्वी यानी 620 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल सही आपका शहजाद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा राउंड हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ और बड़ी तैयारी के साथ बच्चे आए हैं। बच्चे और बड़ी लग रहा तैयारी है, के साथ होते हैं हाँ, आज माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आज टफ टाइम है और कंपटीशन बहुत जो है इनका सख्त है। असुफा एकेडमी अंशरा अहमद, आपसे मेरा पहला सवाल तीसरे राउंड की जानिब। हम इसमें आप मुशावरत नहीं कर सकेंगे, इंडिविजुअली आपसे सवाल किए जाएंगे। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अंशरा, मेरा आपसे पहला सवाल है, बैतुल मुक़द्दस 2 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलमानों का किबला अव्वल रहा था। गलत। जवाब बिल्कुल सही आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल, ग़ज़वा सवीक में कुफ़ार की जानिब से मदीने के कबीले बनु नुज़ैर से मदद तलब की गई थी। जी। जवाब बिल्कुल सही आपका। आयशा फरीद, मेरा पहला आपसे सवाल, जहाद की इब्तिदा सन 2 हिजरी में हुई थी क्या? गलत। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में उतबा के बाग में पनाह ली थी क्या? जी। बेटा आपको मैं बहुत तसल्ली के साथ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसलिए परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, बहुत इजी फील कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में उतबा के बाग में पनाह ली थी क्या? जी। जवाब बिल्कुल सही है आप। तीसरा राउंड, उस्मानिया इस्लामिक एकेडमी, मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है माशाल्लाह से। पहला मेरा आपसे सवाल, अली रजा, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के झंडे का रंग सफ़ेद था। जी। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल, ताइफ से मक्का का फासला 100 मील का है क्या? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। अहमद रजा, मेरा पहला आपसे सवाल, बेसत नबी के 90 साल को आमुल हुज़न के नाम से याद किया जाता है। जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल, ग़ज़वा बनी कैनुका में यहूदियों ने काब बिन अशरफ के कहने पर हथियार डाले थे क्या? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे शहजाद भाई तीनों राउंड मुकम्मल हुए। अब हम अपने जज अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब की जानिब जाते हैं। हजरत फरमाएंगे अगर टाई की तरफ हम जाएंगे तो फिर हम इनसे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। जो सही जाता रहेगा वो कामयाबी की तरफ चला जाएगा और जो गलत जवाब जाएगा तो देगा तो उसके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं? अभी तक तो बराबर है, बिल्कुल टाई करेगा तो मामला। तो फिर चलते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल extra वक्त question क्योंकि करो। हमारे पास कम है। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है अंशरा, आप पहले हाँ या ना का सिर्फ जवाब देंगे। हम 2-2 सवाल आपसे और कर लेते हैं। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे। जी। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल, ग़ज़वा बदर के कैदियों को फिदिया लेकर रहा किया गया था क्या? सही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आते हैं आपकी जानिब। पहला मेरा आपसे सवाल, ग़ज़वा बदर को कुरान मजीद में यौमुल इरफान के नाम से याद किया जाता है। जी। जवाब बिल्कुल गलत है आपका। मेरा ख्याल है सवाल की तरफ जाएं हजरत या ना जाएं, क्योंकि जवाब गलत हो गया तो नंबर माइनस की तरफ चले गए हैं, या मौका दिया जाए। यहाँ तो माइनस हो गए, लेकिन अब उनसे भी सवाल करें ताकि वो उनका भी अंदाजा हो जाए। ठीक है, दूसरा सवाल इनसे एक और कर लिया जाए हजरत। क्या बहल माइनस हो गया? अब तो आगे चलें। आगे चलें, बिल्कुल ठीक है। अगर वो भी माइनस हो जाए फिर एक सवाल और कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं अली रजा आपकी जानिब। अली रजा बताइएगा कि ग़ज़वा बदर किस सन यानी कि 3 सन हिजरी में हुआ था क्या? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही आपका। अहमद रजा, आपसे मेरा सवाल है, ग़ज़वा बनी कैनुका के वक्त मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मिसाक मदीना का मुआहदा हुआ था क्या? जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हजरत अब आप फरमाएंगे। अच्छा, अब ये है कि मेरे ख्याल में आपसे इनसे 2 सवाल हुए, ठीक है, और बाकी 3 से एक सवाल हुआ है। जी ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनसे मेरे ख्याल 2 सवाल और कर लें ताकि अंदाजा हो जाए कि मतलब वो 2 सवालों के जवाब दे पाते नहीं पाते। उन 2 बच्चों से कोई सवाल कर लें ताकि एक आइडिया हो जाए, अंदाजा हो जाए। इनकी जानिब से तो नंबर माइनस हो चुके हैं, यहाँ से माइनस हो चुके हैं। जी। अच्छा, क्योंकि इन्होंने 2 सवाल के जवाब दिए इस टीम ने, ठीक है। अच्छा, इनफरादी अगर आप जाएंगे या टीम वाइज जाएंगे, आप क्या करेंगे अभी इस वक्त? हम तो इनफरादी सवाल की तरफ जाएंगे। अच्छा, इनफरादी सवाल की तरफ जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में इनफरादी सवाल के एतबार से तो वो मतलब ये माइनस हो चुके हैं, बाकी 3 ले चुके हैं। जी हाँ। तो अब इसमें से आप देख लें कि क्या करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें बेहतर यही है कि हम एक सवाल इनसे और कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक सवाल उनसे कर लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, बाद में कोई शिकायत भी ना रहे। तो मेरा आपसे एक और सवाल है असुफा एकेडमी आयशा, इसमें आप बताइएगा कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के झंडे का नाम उकाब था। जी। जवाब बिल्कुल सही आपका। अली रजा, मेरा आपसे सवाल है, हबशा के बादशाह का नाम कैसर था। जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। नजाशी का ताल्लुक, अहमद रजा, नजाशी का ताल्लुक यहूदी मजहब से था। जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
تو اب اس میں تو اب آپ ایسا کر لیجئے کہ عائشہ جو ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، باقی تینوں بچوں کے دونوں سوال جو مطلب تو پرام واضح ہے بالکل، اس کا جو ہے شہزاد بھائی نتیجہ بھی واضح ہے اور ماشاءاللہ مقابلہ ہمارے سامنے ہے. تو اس مقابلے کو ججمنٹ کے اعتبار سے اور آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سے، تو عثمانیہ اسلامک اکیڈمی نے ون کر لیا ہے اور ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو، اور آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے سیمی فائنل کے لیے. ناظرین یہ ہمارا آج کا مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کس تیاری کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں. اور ہار یا جیت یہ تو پروگرام کا اور مقابلے کا حصہ ہے، لیکن یہاں ہار یا جیت کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مقابلے کے لیے چنا اور دین کی معلومات کے لیے چنا. سب سے بڑی جو ہے ہماری کامیابی یہی ہے، اس سے ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن انشاءاللہ تعالی ایسے مواقع آپ کو پورے سال جو ہے مہیا کرتا ہے اور آئندہ بھی ہم مہیا کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل 2 نئی ٹیموں کے ساتھ، ہم 2 نئے علماء کرام کے ساتھ، 2 نئے مہمان گرامی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی اور ہمارے خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہوسٹ کر رہے ہیں شہزاد سعیدی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سیگمنٹ علم اور آگاہی سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہمارا رمضان الکریم ٹرانسمیشن اسی طرح جاری رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.